اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اپنی لا ریب کتاب کی سورۃ الکافرون کے اندر ارشاد فرمایا قل یا ایہا الکافرون، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافر لوگو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پوجا کرتے ہو عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرتے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورۃ الکافرون چند آیات کے اوپر مشتمل ایک چھوٹی سورت ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر اس سورت کے چند فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی سنتوں کے اندر پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ گویا کہ فجر کی سنتوں کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکافرون کے پڑھنے کا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی سنتیں اپنے گھر کے اندر ادا فرماتے اور فرضوں کے لیے مسجد نبوی کی طرف تشریف لے جاتے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے اندر ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اگر وہ دعا ہم یاد کر لیں، اگرچہ دعا طویل ہے لمبی ہے، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی ولایت کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ اس دعا کی برکت سے انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں دوسرے لفظوں کے اندر آسان کر دیتا ہوں کہ جو فجر کی سنتیں گھر ادا کر کے نماز فرض پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہوئے راستے کے اندر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے موذی بیماریوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اللہ اسے برکتوں والی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے اور مانگتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل
فی وجعلنی نورا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اے اللہ میرے دل کے اندر نور ڈال دیجئے، اللہ میری آنکھوں کے اندر نور ڈال دیجئے، اللہ میری زبان کے اندر نور ڈال دیجئے، اللہ میرے پٹھوں کے اندر نور ڈال دیجئے، اللہ میری رگوں کے اندر، میرے خون کے اندر، میری ہڈیوں کے اندر، گوشت کے اندر نور ڈال دیجئے۔ اللہم آتنی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا کر دیجئے۔ میں اسے اور آسان کر دیتا ہوں، ہم بعض مرتبہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ انوارات عطا فرما، اللہ رحمت عطا فرما، اللہ قرآن کا نور عطا فرما، اللہ احادیث مبارکہ کا نور عطا فرما، اللہ مسجد کا نور عطا فرما، مدرسے کی چار دیواری کے اندر اترنے والے انوارات نصیب فرما، اللہ ذکر کا نور عطا فرما، اللہ دعوت کا نور عطا فرما، اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا نور عطا فرما۔ تو اس دعا کے آخر کے اندر جو جملہ ہے اللہم آتنی نورا، اللہ مجھے نور عطا فرما، اللہ اس چھوٹے سے جملے کی برکت سے ہر چیز کا نور بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ولایت کا نور نصیب ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی سنتوں کے اندر پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری کے اندر سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی فجر کی سنتوں کے اندر انہی دو صورتوں کا معمول بنا لیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کی توفیق مل جائے۔ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ منافقین اپنی نماز کے اندر اس سورت کی تلاوت نہیں کرتے۔ اب منافقین اپنی نماز کے اندر اس سورت کی تلاوت کیوں نہیں کرتے تھے؟ چونکہ اس سورت کی تمام آیات کے اندر شرک کی تردید کی گئی ہے، شرک کو رد کر دیا گیا ہے۔ تو ہم تو چونکہ اللہ کو ماننے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان رکھنے والے، اللہ نے ہمیں مسلم بنایا، مومن بنایا، تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم اس سورت کو نمازوں کے اندر ضرور پڑھیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جو دو سنتیں ادا فرماتے، ان سنتوں کے اندر پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری کے اندر سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ گویا کہ فجر کی سنتوں کے اندر بھی ان دو سورتوں کا اہتمام ہوتا تھا، اور مغرب کے بعد والی جو دو سنتیں ہیں ان سنتوں کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کفر اور شرک سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ گویا کہ اس چھوٹی سی سورت کی برکت سے اللہ بڑے بڑے گناہوں سے بندے کی نجات عطا کر دیتے ہیں، بندے کو بڑے گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ تو اس سورت کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لیے بستر کے اوپر تشریف لاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان چار سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان چاروں کو قل بھی کہا جاتا ہے کہ چاروں قل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاروں قل پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم فرماتے اور پھر دونوں ہاتھوں کو پورے جسم کے اوپر پھیر لیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے جہاں اپنی ذات کے حوالے سے عمل کیا ہے وہاں صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کی کہ تم بھی یہ عمل روزانہ رات کو سونے سے پہلے کیا کرو۔ اور جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شدت بخار کی وجہ سے اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے قریب جو پانی کا پیالہ پڑا ہوا تھا، میرے محبوب جب اس پیالے کے اندر ہاتھ رکھتے تو بخار کی شدت کی وجہ سے وہ پانی بھی گرم ہو جاتا۔ اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز ہو چکی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ رات کے وقت ان صورتوں کے پڑھنے کا معمول تھا تو میں نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان صورتوں کو پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کے اوپر دم کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ہاتھ آپ کے مبارک جسم کے اوپر پھیر دیے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
السلام کا جو رات کو سوتے وقت ایک معمول ہے، اس معمول کے اندر ناغہ نہ ہو۔ بعض مرتبہ انسان کی زندگی کے اندر تسبیحات کا معمول بن جاتا ہے، تلاوت کا معمول بن جاتا ہے، مسنون دعاؤں کا معمول بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس معمول کی توفیق عطا فرما دے تو اس معمول کو روزانہ کر لیا کریں۔ بعض مرتبہ طبیعت خراب ہوتی ہے یا جسم کے اندر سستی ہوتی ہے، بندے کو کوئی عذر ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، اگر بندہ تمام تسبیحات نہ پڑھ سکے، تمام مسنون دعاؤں کو نہ پڑھ سکے، تو ایک جملے کو یاد رکھیے، معمولات کے اندر کمی کر دیا کریں، ناغہ نہ کیا کریں۔ معمولات کے اندر، تسبیحات کے اندر، دعاؤں کے اندر کمی کر دیں لیکن ناغہ نہ کیا کریں۔ اگر کوئی بندہ روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا، وہ 50 مرتبہ پڑھ لے۔ 50 مرتبہ پڑھنا دشوار ہے تو 10 مرتبہ پڑھ لے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ 10 مرتبہ بھی استغفار نہیں پڑھ سکتا کسی بھی مجبوری سے، تو وہ بندہ 1 مرتبہ استغفار پڑھ لے تاکہ اس کا معمول پورا ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، علی جب یہ جنگ جمل اور جنگ صفین کا معاملہ پیش آیا تو کیا اس وقت بھی آپ نے تسبیحات فاطمہ کا اہتمام کیا؟ یعنی رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی فاطمہ کو سونے سے پہلے معمولات بتائے تھے، اور میرے محبوب نے بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا، بیٹی فاطمہ ان تسبیحات کا پڑھنا رات کے وقت تیرا کام ہے اور پورے دن کی تھکاوٹ، دردوں کو دور کر دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ تو گویا کہ دردوں سے بچنے کے لیے، تھکاوٹ کا علاج کرنے کے لیے اگر رات کو سونے سے پہلے یہ 100 مرتبہ تسبیحات کا اہتمام کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ بیماریوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ جب رات کو سونے کے لیے انسان اپنے بیڈ پہ جاتا ہے، چارپائی پہ جاتا ہے، جس نے زمین پہ آرام کرنا ہوتا ہے، تو اس کے سرہانے کے قریب دردوں کی دوائیوں کا پتہ ضرور پڑا ہوتا ہے یا ڈبیا پڑی ہوتی ہے۔ سونے کے لیے بستر پہ آیا تو گھر والوں سے، بچوں سے پانی منگوایا، وہ درد والی گولی فوراً لے لی۔ یہ درد والی گولی استعمال کریں لیکن اس کا معمول نہ بنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی فاطمہ کو دردوں سے بچنے کے لیے جو وظیفہ بتایا تھا، ہم اس وظیفے کا بھی اہتمام کرنا شروع کر دیں تو چند دنوں کے بعد یہ گولی ہماری زندگی سے نکل جائے گی۔ جب بھی جسم کے اندر درد ہوگا، انسان اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم فرما دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، علی آپ نے جنگ جمل اور جنگ صفین کے دوران اس تسبیح کو پڑھا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس جنگ کے دوران بھی میں نے اپنے اس معمول کا ناغہ نہیں کیا، اس دوران بھی میں نے تسبیحات کا اہتمام کیا تھا۔ تو حضرات صحابہ کرام اپنے معمولات کی پابندی کرنے والے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول کیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، طائف کے کچھ لوگ آپ کو ملنے کے لیے آئے، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کہ اللہ کے نبی، طائف کے لوگ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس میری جو روزانہ تلاوت کا معمول ہے، جب تک اس معمول کو پورا نہ کر لوں اس وقت تک ملاقات نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یومیہ معمول کو، جو روزانہ کا معمول کیا کرتے تھے، آپ نے اس معمول کو ترجیح دی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے جو روزانہ کے معمولات ہوتے ہیں، ان معمولات کو پابندی کے ساتھ کیا کریں۔ اگر کبھی سستی ہے، بیماری ہے، تو ان معمولات کے اندر، تسبیحات کے اندر کمی کر دیں لیکن ناغہ نہ کیا کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے یہ چاروں قل ضرور پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات کو سونے کے لیے آئے تو اپنے بستر کے اوپر اول آخر درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں قل، یہ
پڑھ کر اپنے جسم کے اوپر پھونک مار لے، جس چارپائی کے اوپر بیڈ کے اوپر ہے تو اس کے چاروں کونوں کے اندر پھونک مار لے، جس کمرے کے اندر مکان کے اندر آرام کر رہا ہے تو اس مکان کے چاروں کونوں کے اندر یہی عمل دہرا لے۔ اگر اللہ نے اس کو اپنی ذاتی دکانیں دی ہیں، ذاتی کاروبار دیا ہے، کوئی فیکٹری ہے، کیٹل فارم بنایا ہوا ہے، کارخانہ بنایا ہوا ہے، اگر یہ رات کے وقت وہاں نہیں جا سکتا تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر ان تمام چیزوں کو تصورات میں لا کے صرف ایک مرتبہ پھونک مار دے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے چوروں اور ڈاکوں سے مال کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اللہ جہاں چوروں سے مال کی حفاظت فرماتے ہیں، ڈاکوں سے مال کی حفاظت فرماتے ہیں، تو جو ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شیطان اور جنات سے بھی ہمارے گھر کی اور بچوں کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبیر تم سفر بہت زیادہ کرتے ہو، کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں اگر تم سفر کے دوران اس عمل کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سفر کی مشکلات کو دور فرما دیں گے، اللہ تمہیں سفر کے اندر خوشیاں عطا فرمائیں گے، تمہیں مسرت ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر پہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھ لینا، ایک مرتبہ سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ سورۃ النصر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 5 صورتیں بن گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم سفر پہ جانے سے پہلے یا سفر کے دوران اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ان 5 صورتوں کو پڑھو گے اللہ تمہارے سفر کی مشکلات کو دور فرما دیں گے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سفر زیادہ پیش آیا کرتے تھے، مجھے سفر کے اندر دشواری ہوتی تھی، کبھی کھانا نہ ملتا، کبھی مشقت آتی، مجاہدہ کو اٹھانا پڑتا، راستہ بھول جاتا، لیکن جب میں نے پیغمبر کے بتائے ہوئے ان 5 صورتوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے سفر کی تمام مشکلات کو حل فرما دیا۔ اور جیسا کہ میں نے سورہ قریش کی تفسیر کے اندر یہ بتایا تھا کہ جب انسان سفر پہ جائے تو اس وقت ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے، اللہم حون علینا ھذا السفر واطوی عنا بعدا۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ ہمارے سفر کے اندر آسانی پیدا فرما اور سفر کی دوری کو لپیٹ دیجئے۔ نبی علیہ السلام جب سفر پہ جاتے تو اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جو سفر ایک بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے اللہ بندے کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتے ہوئے اسے قریب کر دیتے ہیں، اور بندہ کہتا ہے کہ اس مرتبہ تو سفر بہت زیادہ آسان ہو گیا، پچھلی مرتبہ وقت بہت زیادہ لگا تھا، حالانکہ وقت وہی لگتا ہے، 8 گھنٹے لگے یا 10 گھنٹے لگے، لیکن چونکہ اللہ کا کرم ہوا اس بندے کو سفر کے دوران نیند آ گئی، یہ بندہ کسی کام کاج کے اندر دوست کے ساتھ بات چیت کے اندر اتنا مشغول ہوا کہ اسے وقت کا پتہ ہی نہ چلا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے دوری کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے اندر بھی سورۃ الکافرون پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے اوپر چونکہ بچھو نے ڈنگ مارا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نمک اور پانی اس کاٹنے والی جگہ کے اوپر لگاتے رہے اور زبان سے سورۃ الکافرون پڑھتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الکافرین بار بار پڑھتے رہے، اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے کاٹنے کا جو اثر تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اگر گھر کے اندر کبھی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ بچوں کو بھیڑ کاٹ لیتی ہے، کبھی کوئی بچھو کاٹ لیتا ہے، اگر قریب کوئی حافظ نہیں ہے، کوئی مسجد کا امام نہیں ہے، کوئی دم کرنے والا نہیں ہے، تو اس وقت خود ہی دم کر سکتے ہیں۔ یہ بندہ سورۃ الکافرون زبان سے پڑھنا شروع کر دے اور نمک اس کاٹنے والی جگہ کے اوپر رکھ کے سورۃ الکافرون پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس درد کی کیفیت اور زہر کے اثر کو ختم فرما دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر اس سورت کی یہ فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ یہ سورت کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میرے اللہ نے نبوت عطا فرمائی،
آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को तौहीद की दावत देना शुरू कर दी, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया तो लोग मुसलमान होना शुरू हो गए। लेकिन मक्का के अंदर जो बड़े बड़े सरदार थे, ये अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, उक़बा बिन अबी मुईत, आस बिन वाइल, वलीद और असवद, ये तमाम सरदार दारुन नदवा के अंदर जमा हुए और आप इसके अंदर मशवरा करने लगे कि मोहम्मद का दीन तो फैलता चला जा रहा है, लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, ईमान कबूल कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा तो हमारी तो चौधराहट ख़त्म हो जाएगी, हमें तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, हमारे पास तो कोई भी नहीं आएगा। ये जो हमने बैतुल्लाह के अंदर 360 खुदा रखे हुए हैं और जिनकी वजह से हमें नजराने वगैरह मौसूल हो जाते हैं, ये तो नजराने आना बंद हो जाएंगे, हदिया हदाया हमारे पास नहीं आएंगे, चूँकि इन बुतों की तो नफ़ी की जा रही है। तो मक्का के बड़े बड़े सरदार आप इसके अंदर जमा हुए कि अब क्या करें। तो किसी ने कहा कि मोहम्मद को जाके माल का लालच देना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी सरदार ने कहा कि मोहम्मद चूँकि जवान है, 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा औरत से शादी की है, आपको कोई जवान लड़की नहीं मिली तो आपको बेहतरीन हुस्न जमाल वाली लड़की पेश करनी चाहिए। तो उतबा ने कहा कि मेरे घर के अंदर खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं जिनके पास हुस्न जमाल की दौलत भी है, तो मैं अपनी बेटी का निकाह उनके साथ करने के लिए तैयार हूँ। किसी ने कहा कि मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का का सरदार बना दिया जाए तो आइंदा के बाद ये बुतों के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। चुनांचे इस काम के लिए 3 सरदारों को तैयार किया, आस बिन वाइल, वलीद और असवद। ये तीनों हजरात मिलकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मक्का मुकरमा के अंदर हमारे और आपके दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं, इख्तिलाफात ज़्यादा हो रहे हैं, लोग आपके करीब आ रहे हैं और जब वो इस्लाम कबूल करते हैं तो हम उनके ऊपर जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं। तो हम आपस के अंदर मिल के सुलह कर लेते हैं, मुसालत कर लेते हैं, ताकि मुआमला जो बढ़ता चला जा रहा है वो मुआमला ख़त्म हो जाए, ये नफ़रतें ख़त्म हो जाएं, ये झगड़े ख़त्म हो जाएं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुलह किस चीज़ पे हो सकती है। उन लोगों ने 3 चीज़ों को पेश किया, 3 पेशकश कर दी। सबसे पहली पेशकश कि आप अल्लाह की इबादत करते हैं, हम भी अल्लाह की इबादत करते हैं, 1 साल हम सारे मिलकर आपके अल्लाह की इबादत किया करेंगे और 1 साल आप हमारे बुतों की इबादत किया करेंगे। 1 साल हम आपकी रब की इबादत करेंगे और 1 साल आप हमारे रब जो हमारे 360 खुदा बैतुल्लाह के अंदर रखे हुए उनकी आपको इबादत करनी पड़ेगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकार कर दिया कि मैं तो बुतों की इबादत नहीं कर सकता। अब ये जो मक्का मुकरमा के सरदार आए थे, आके कहा कि आपके रब की इबादत करेंगे, चूँकि अहले मक्का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद के कायल थे, अल्लाह को वो भी मानते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम भी लिया करते थे। जैसे मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्कि दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। ये मुशरिकीन मक्का जब पानी के ऊपर सफ़र किया करते थे, कश्ती जहाज़ के अंदर बैठ जाते और कश्ती पानी के अंदर डूबने लगती तो उस वक़्त अल्लाह को पुकारा करते थे, अल्लाह अब तू ही हमें बचा सकता है, अल्लाह अब बचाने वाली ज़ात तेरी है। जब अल्लाह ताला उन्हें पानी से निजात दिया करते थे, इज़ा हुम युशरिकून, अल्लाह फरमाते फिर वो शिरक का इर्तिकाब करना शुरू कर देते, फिर वो मुशरिक हो जाया करते थे। अल्लाह को तो वो भी मानते थे लेकिन अल्लाह के साथ और बुतों को खुदा बनाया हुआ था। हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका मतलब और मफ़हूम यह कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। लेकिन मुशरिकीन मक्का कहा करते थे, अल्लाह तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं। क्या मतलब कि तेरी भी इबादत करते हैं और इनकी भी इबादत करते हैं, लात की इबादत करते हैं, उज़्ज़ा की इबादत करते हैं, हबल की इबादत करते हैं। अल्लाह तुझसे भी मदद मांगते हैं और इनसे भी मदद मांगते हैं। ये फ़र्क था, यूँ समझ लें कि ही और भी का फ़र्क था। हम कहते हैं कि अल्लाह सारा कुछ आप ही है, अल्लाह सब कुछ आप ही है, अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। लेकिन मुशरिकीन मक्का कहते थे आपसे भी मांगते हैं और इनसे भी मांगते हैं। बैतुल्लाह के अंदर जो 360 खुदा रखे हुए थे, कोई औलाद देने का खुदा था, कोई
مال دینے کا خدا تھا، کوئی بارش برسانے کا خدا تھا، کوئی روٹیاں دینے کا خدا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے خدا اپنے ہاتھوں سے بنا کر بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، تو اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے۔ دوسری پیشکش ان لوگوں نے یہ پیش کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب حرم کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں تو آپ بے شک اپنے رب کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، لیکن بیت اللہ کے اندر جو ہمارے 360 خدا رکھے ہوئے ہیں آپ ایک مرتبہ اس کو صرف ہاتھ لگا دیا کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انکار کر دیا۔ انہوں نے تیسری پیشکش کی کہ چلو آپ ہمارے بتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تو آئندہ کے بعد ہمارے بتوں کی نفی نہ کیا کریں، یہ نہ کہا کریں کہ بت خدا نہیں ہے، صرف اللہ کی طرف آپ بلائیں، بتوں کے بارے میں کوئی بھی جملہ استعمال نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور ایک مرتبہ ابو طالب کے پاس یہ مشرکین مکہ جمع ہو کے آئے اور آ کے کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو ہمارے بتوں کی نفی نہ کیا کرے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آ کے کہا بھتیجا یہ مکہ کے سردار کہتے ہیں کہ بتوں کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کرو۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چچا اگر یہ مکہ والے میرے ایک ہاتھ کے اندر سورج کو رکھ دیں، دوسرے ہاتھ کے اندر چاند کو رکھ دیں، تب بھی میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے سے باز نہیں آؤں گا۔ میرا جو مشن ہے، اللہ نے جس کام کے لیے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے، میں تو اپنے مشن کے اوپر چلتا رہوں گا۔ اللہ نے مجھے صرف ایک ہی مشن دے کے بھیجا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے اور دنیا کے اندر تمام چیزوں کی نفی کرنی ہے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، نہیں معبود، کوئی بھی خدا نہیں ہے، کوئی بھی مالک نہیں ہے، کوئی بھی خالق نہیں ہے الا اللہ۔ کون مالک ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی تمام چیزیں ہمیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہمیں جو یقین ملا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر جو ایمان کی دولت ملی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مفت کے اندر ہمیں ماں کی گود میں عطا فرمائی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے اندر پیدا فرمایا جس گھر کے اندر ماں کی زبان سے بھی اللہ کا نام نکلتا ہے، جس والد کی زبان سے بھی اللہ کا نام نکلتا ہے۔ دنیا کے اندر آئے، ماں نے جب دودھ پلانا شروع کیا تو ماں اللہ کا نام لے کے لوری دیا کرتی تھی۔ وہ ایک کہ بچپن ہی کے اندر ہمارے کانوں کے اندر اللہ کا نام گونجتا رہا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی گھر کے اندر بچے کی ولادت ہوتی ہے، ماں باپ اس بچے کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاتی ہے۔ یہ ابو امی کا نام پہلے نہیں سکھاتے، بعد میں سکھاتے ہیں۔ اگر اس معصوم بچے کی زبان سے، توتلی زبان سے ایک مرتبہ اللہ کا نام نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کا بیٹا ہوتا ہے، والد دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، ماں کسی طریقے سے اپنے بچے کو مدرسے کے اندر بھیج دیتی ہے، مسجد کے اندر بھیج دیتی ہے، کسی مکتب کے اندر بھیج دیتی ہے، وہ بچہ قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کر اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے۔ وہ بچہ حروف کی ادائیگی صحیح نہیں کر سکتا، بسم اللہ کو تجوید کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتا، حروف بھی مکمل ادا نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس بچے کے والدین یا کوئی ایک دنیا سے جا چکا ہے، جب بچے کی توتلی معصوم زبان سے رب کا نام نکلتا ہے، ماں باپ اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر قبر کے اندر عذاب قبر کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں تو اللہ بچے کی زبان سے نکلنے والے رب کے نام کو اتنا پسند قبول فرماتے ہیں، ماں باپ کے سارے عذاب قبر کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے اتنی ہمیں فضیلتیں نصیب ہو جاتی ہے۔ تو جس اللہ کی ذات کے اوپر ایمان ہوگا، جس اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہوگا، جس اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد ہوگا، وہ اللہ اپنے بندوں کو کتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو ہمارا اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد ہے، یقین ہے، ہم اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا لیتا ہے تو میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں بندے کے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، لیکن جو شرک کا گناہ لے کے آئے گا میں اس بندے کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔
گناہ گار کی بخشش ہو سکتی ہے، بے نمازی ہے اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیتے ہیں، کوئی بندہ روزے نہیں رکھتا اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا، کوئی بندہ نیک اعمال کا اہتمام نہیں کرتا اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس گناہ کو میں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، صحابہ کرام نے صرف اسی ایمان کی وجہ سے اپنی جان کی بازی تو لگا دی، اپنی جان کو تو پیش کر دیا، لیکن اپنے ایمان کے اوپر سودا بازی نہیں کی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی نے جب ایمان قبول کیا تو ابو جہل کو پتہ چلا، ابو جہل کہنے لگا سمیہ اس اللہ کو تو پہلے بھی آپ مانتی تھی، لیکن آپ نے جو ان 360 خداؤں کو چھوڑ دیا ہے آپ ان کو بھی مان لے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی نہ کہنے لگی کہ ان کو نہیں مانتی، میں تو صرف ایک ہی رب کو مانتی ہوں جو آپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، فلاں کا بھی رب ہے۔ ابو جہل کہنے لگا سمیہ میں آپ کو عبرتناک سزا دوں گا۔ حضرت سمیہ نے کہا کہ ابو جہل جو کچھ کر سکتے زور لگا لے، لیکن میں ہرگز اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی، میرا تو صرف اور صرف خدا ایک ہی ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے، قل هو اللہ احد۔ ابو جہل کو غصہ آیا تو ابو جہل نے اپنے تمام دوستوں کو بلایا اور دوستوں کو بلا کے پہلے سمیہ کے اوپر ظلم و تشدد کیا گیا۔ حضرت سمیہ تمام ظلم کو برداشت کرتی رہی، حتیٰ کہ سمیہ کی دونوں ٹانگوں کو ابو جہل ظالم نے 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمت کے اندر دوڑا دیا، حتیٰ کہ سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، سمیہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن سمیہ پیچھے نہ ہٹی۔ ہم سمیہ سے پوچھتے ہیں، سمیہ عورت تو کمزور ذات ہوتی ہے، دوسروں کی بات کو جلدی مان جاتی ہے، سمیہ آپ پیچھے کیوں نہ ہٹی؟ تو سمیہ جواب دیتی ہے، مجھے رب کا نام لیتے ہوئے، رب کے اوپر ایمان لاتے ہوئے اتنی حلاوت محسوس ہو رہی تھی کہ توجہ کسی اور طرف نہیں جا رہی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھیں، جب بلال ایمان قبول کرتے ہیں، امیہ بن خلف جو ظالم تھا، درندہ تھا، حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر دوپہر کے وقت لٹا دیا کرتا تھا، سینے کے اوپر پتھر کی چٹان رکھ دیتا، بعض مرتبہ بلال کے گلے میں کپڑا ڈال کر مکہ کے نوجوانوں سے کہا کرتا تھا اسے مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹو۔ بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، زبان کے اوپر ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، احد احد۔ تو کسی نے کہا بلال یہ نعرہ نہ لگایا کرو۔ حضرت بلال نے جواب دیا جب تک میں یہ نعرہ نہ لگاؤں، جب تک رب کا نام نہ لوں، اس وقت تک مجھے مزہ ہی نہیں آتا۔ حضرت بلال اپنے رب کی خاطر تمام مشقتیں برداشت کرتے ہوئے تیار نظر آتے ہیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی نے جب انہوں نے ایمان قبول کیا، اس کے سردار کو پتہ چلا تو زنیرہ سے کہا زنیرہ صرف ایک خدا کو مانتی ہے؟ ہاں میں ایک رب کو مانتی ہوں، 360 کو نہیں مانتی۔ تو اس سردار نے حضرت زنیرہ کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ لوہے کی راڈ اٹھا کے زنیرہ کے سر پہ دے ماری، آپ کا سر پھٹ گیا، سر سے خون بہنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو سردار کہنے لگا دیکھا تو نے 360 خداؤں کو چھوڑا تو خداؤں نے تیری آنکھوں کی بینائی کو واپس لے لیا۔ حضرت زنیرہ یہ جملہ برداشت نہ کر سکی، زنیرہ ایک کمرے کے اندر بند ہو گئی، دروازے کو بند کر لیا اور اپنے رب کے سامنے پیشانی زمین پہ رکھی اور رب کے سامنے فریاد کی، اللہ جب میں کچھ بھی نہیں تھی آپ نے مجھے پیدا کر دیا، اللہ میرے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں تھی، اللہ آپ نے مجھے آنکھیں دے دی، اللہ جب میں آپ کے اوپر ایمان لے کے آئی تو میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اللہ مشرکین مکہ یہ کہتی ہے بتوں نے تیری آنکھوں کی بینائی کو واپس لیا ہے، اللہ کسی نے نہیں لیا، اللہ آپ ہی نے میری آنکھوں کی روشنی کو واپس لیا ہے، اللہ اگر میں آپ کی ذات کے اوپر سچا پکا ایمان یقین رکھتی ہوں تو میری آنکھوں کی بینائی کو واپس لوٹا دیجئے۔ حضرت زنیرہ نے ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا، اللہ نے آنکھوں کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ یہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان تھا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، مال جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن میں اللہ رب العزت کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ابو طالب کے سامنے مکہ کے سرداروں سے کہا تھا کہ یہ لوگ جو کچھ بھی مجھے دینا چاہیں سردار بنا دے، خوبصورت لڑکی پیش کر دیں، میرے سامنے دولت کا انبار لگا دیں، لیکن میں توحید کا نعرہ بلند کرنے سے کبھی بھی باز نہیں آؤں گا۔ تو مکہ والوں نے کتنی پیشکش کی؟ 3 پیشکش کی۔ نمبر 1
کہ 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے 360 خداؤں کی عبادت کریں گے۔ دوسری پیشکش کہ جب آپ حرم کے اندر آئیں گے تو 1 مرتبہ ہمارے خداؤں کے اوپر ہاتھ لگا دیا کریں۔ تیسری پیشکش کہ مکہ کے اندر آج کے بعد ہمارے خداؤں کی نفی نہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ اسی موقع کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کے اوپر پسینہ آ گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردی کے موسم میں آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ وحی کا اتنا زیادہ نبی علیہ السلام کے اوپر بوجھ ہوتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تو آپ مجھے فرماتے کہ آؤ اس کو لکھو۔ میں لکھا کرتا تھا، جنہیں کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور حضرات بھی تھے۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایک آیت نازل ہوئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ اس آیت کے اندر جو ٹکڑا ہے غیر اولی الضرر، یہ جملہ ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اس کے آگے پیچھے والے یہ الفاظ نازل ہو چکے تھے۔ فرماتے میں نے لکھنا شروع کر دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ران میری ران کے اوپر رکھی ہوئی تھی، اچانک آپ کے اوپر غیر اولی الضرر صرف یہ جملہ نازل ہوا۔ اس جملے کی وجہ سے میں اس وحی کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکا۔ وحی تو نازل ہو رہی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، لیکن اللہ کے نبی کی ران کا حصہ صرف زید بن ثابت کی ران کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میری ران ابھی ٹوٹ جائے گی، میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ حضرت زید بن ثابت کے ساتھ جب یہ حال تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا کیا حالات ہوگا؟ یہ تو صرف ایک ٹکڑا غیر اولی الضرر نازل ہوا، نبی علیہ السلام کے اوپر تو پوری سورت بھی نازل ہوتی تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے بوجھ کو امت کی خاطر برداشت کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بوجھ کو پہاڑ کی طرف پیش کیا تو پہاڑ نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ لیکن ہم معاشرے کے اندر مدرسے کے اندر دیکھتے ہیں کہ 7 سال کا بچہ اس قرآن کو سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، 10 سال کی بچی پورے قرآن کو سینے کے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ اب پہاڑ تو قرآن کا بوجھ نہ اٹھا سکا، لیکن 8-10 سال کا بچہ اس قرآن کے بوجھ کو سینے کے اندر اٹھا لیتے، وجہ کیا ہے؟ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہترین جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال کے ذریعے بات سمجھیں کہ ایک طرف سورج ہے، جب سورج آسمان کے اوپر طلوع ہوتا ہے اور سورج عین دوپہر کے وقت جب آگ برسا رہا ہوتا ہے تو کوئی بندہ سورج کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا۔ بندہ اپنے جسم سے قمیض اتار کے بنیان اتار کے صحن کے اندر بیٹھ جائے جون جولائی کے مہینے میں تو سورج کی گرمی، حدت اور تپش کو بندے کا جسم برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف جب رات کے وقت آسمان کے اوپر چاند نکلتا ہے، 14ویں رات کا چاند اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو ہر بندے کا جی چاہتے کہ 14ویں کے چاند کو دیکھوں۔ اگر بندہ رات کے اس حصے کے اندر اپریل کے مہینے میں 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہو، اپنے جسم سے قمیص اتار کے بنیان اتار کے صحن کے اندر بیٹھ جائے تو بندے کے جسم کو ایک راحت اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ بات سمجھیں، سورج جب نکلتا ہے تو کوئی بندہ سورج کو دیکھ نہیں سکتا، جون جولائی کے مہینے میں سورج کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا، لیکن جب چاند نکلتا ہے تو ہر بندہ اس کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سورج اپنے عین جمال کے اوپر آیا، اپنے جوبن پہ آیا تو کوئی دیکھ نہ سکا، لیکن جب سورج کی جلالی روشنی چاند کے جمال سے ہو کے آتی ہے تو ہر بندہ چاند کو دیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن اللہ کا جلالی کلام تھا، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جمالی سینے کے اوپر نازل ہوا تو پیغمبر کے مبارک سینے کی برکت سے 8 سال کا بچہ سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردی کے موسم میں آپ کی پیشانی سے پسینہ بہ رہا ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اللہ نے اس موقع کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سورۃ الکافرون نازل فرمائی کہ میرے پیغمبر آپ ان کافروں کو جواب دیجئے۔ سورت کی پہلی آیت ہے قل یا ایھا الکافرون۔ قل کا معنی کہہ دیجئے، میرے محبوب آپ فرما دیجئے،
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف لوگوں نے مختلف سوالات کیے، تو اللہ نے نبی سے فرمایا کہ آپ ان کو جواب دیں۔ آ کے پوچھا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ آپ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان کو جواب دے دیں۔ یسألونک عن القمر، یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے، محبوب آپ چاند کے بارے میں جواب دیجئے۔ یہ خواتین یسألونک عن المحیض، اپنے شرعی ایام کے بارے میں، حیض کے بارے میں سوال کرتی ہیں، آپ ان کو جواب دیجئے۔ مختلف سوالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے، اللہ نے فرمایا کہ آپ جواب دیں۔ لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے جب لوگوں نے اللہ کے نبی سے اللہ کے بارے میں پوچھا تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ نے جواب نہیں دینا، میں رب خود اپنے بندوں کو جواب دیتا ہوں۔ وہ کب موقع آیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب لوگوں نے پوچھا کہ ہمارا رب ہم سے کتنا دور ہے، ہم اونچی آواز سے پکاریں یا آہستہ پکاریں، تو میرے اللہ نے فرمایا میرے بندو میں جواب تمہیں خود دیتا ہوں، فَإِنِّي قَرِيب، میں تو تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اللہ آپ کتنا قریب ہیں؟ 1 میل کے فاصلے پر قریب ہیں، کلومیٹر کے فاصلے پر قریب ہیں، اللہ 1 فٹ کے فاصلے پر قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا تو تمہارے پیمانے ہیں، یہ تو میل اور یہ فٹ تو تم نے رکھا ہوا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے ان تمام باتوں کا جواب دیجئے، اور جواب کیسے دینا ہے؟ یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے کافرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما سکتے تھے نا یا ایھا الناس، اے لوگو، لیکن اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ یہ آپ کو بتوں کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، تو آپ ان سے اس انداز میں مخاطب، یا ایھا الکافرون، اے کافر لوگو۔ اب یہاں پہ بات سمجھ لیں، بعض مرتبہ دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کو طعنہ دیا جاتا ہے، کبھی حسب نسب کی وجہ سے طعنہ دیا جاتا ہے، کبھی جمال کی وجہ سے طعنہ دیا جاتا ہے، کبھی خاوند اپنی بیوی کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے طعنہ دیتا ہے کہ تیرے پاس تو حسن و جمال نہیں ہے، تیرے پاس تو نئے نقشے نہیں ہیں، تو خوبصورت نہیں ہے، سمارٹ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں، جب مسجد کے اندر کسی لڑکے کا لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، مثال کے طور پہ لڑکے کا نام ہے عبداللہ اور لڑکی کا نام ہے عائشہ، تو امام صاحب خطبہ دینے والا خطبہ پڑھ کر جب ایجاب و قبول کرواتا ہے تو عبداللہ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کا نکاح عائشہ کے ساتھ جو فلاں کی بیٹی ہے اتنے مہر کے عوض ان گواہوں کے روبرو کر دیا، آپ کو قبول ہے؟ تو عبداللہ مائک اپنے قریب کر کے جواب دیتے ہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا۔ اب وہ اس جملے کے اندر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے عائشہ کو ہر اعتبار سے قبول کیا، میں نے عائشہ کی خوبصورتی کو بھی قبول کر لیا، میں نے عائشہ کے قد کاٹ کو بھی قبول کر لیا، میں نے عائشہ کے نئے نقشے کو بھی قبول کر لیا، میں نے عائشہ کی غربت، تنگ دستی، خوشحالی کو بھی قبول کر لیا، عائشہ سانولی ہے، رنگ کی کالی ہے، میں نے اس کو بھی قبول کر لیا، جس اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے میں نے اس لڑکی کو اپنے نکاح کے اندر قبول کر لیا۔ اب جب یہی لڑکی دلہن بن کے گھر کے اندر چلی جاتی ہے تو بعض مرتبہ وہی خاوند کہتے ہیں مجھے تو اچھی نہیں لگتی، اور بعض مرتبہ اس کو تانے دینے شروع کر دیے جاتے ہیں کہ تو اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ بنی ہوئی تھی، تیرے ماں باپ نے میرے کھاتے کے اندر ڈال دیا۔ اور بعض مرتبہ جن خواتین کو طلاق ہو جاتی ہے ان متعلقہ عورتوں کا جب دوسری جگہ نکاح ہو جاتا ہے تو بعض مرتبہ خواتین تانا دیتے ہوئے، اس کے دل کو جلاتے ہوئے، دل کو تکلیف دیتے ہوئے ایک جملہ استعمال کرتا ہے اگر اتنی اچھی ہوتی تو گھر نہ بسا لیتی، اگر اتنی اچھی ہوتی تو اس گھر کے اندر نہ رہ جاتی۔ اب یہ جملہ ایک تانے کے اندر چلا جاتا ہے، اس سے اگلی عورت کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اسے بات کے اندر اس گناہ کا تانا نہیں دینا چاہیے، اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان کو کسی توبہ کیے ہوئے گناہ کے اوپر تانا دیا جاتا ہے، تانا دینے والے کو جب تک اللہ اسی بیماری کے اندر مبتلا نہ کر دے اس وقت تک بندے کے اوپر موت نہیں آ سکتی۔ میرے اللہ نے قرآن کے اندر چند معاشرتی خرابیوں کا تذکرہ فرمایا تو وہاں فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ اب عربی گرامر کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے ایک کہ تم اپنے آپ کو تانا نہ دو،
اب کوئی بندہ اپنے آپ کو تانا دے سکتا ہے؟ اپنے آپ کو تانا نہیں دے سکتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب تم کسی اور کو تانا دینے لگو تو اس وقت یہ سوچو کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا۔ جس کو میں تانا دے رہا ہوں اس کو تکلیف ہوگی، تو اگر اس کی جگہ میں ہوتا وہ تکلیف مجھے بھی ہوتی۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی کا ماتحت ہے، اب وہ اس کو تانے دیتا ہے، تو بندہ اس وقت تصور کرے اگر اس کی جگہ میں ہوتا اور میرا سیٹھ، میرا مالک مجھے تانا دیتا تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تانا سے منع کیا، اللہ نے تانا دینے سے منع کیا کہ تم اپنے آپ کو بھی تانا نہ دو اور دوسرے کو بھی تانا نہ دو۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَازَةٍ لُمَازَةٍ، کہ ہر ہمازہ اور لمازہ کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے۔ ہمازہ کا معنی غیبت کرنا، لمازہ کا معنی کسی کو تانا دینا۔ اب اللہ نے فرمایا جو تانا دینے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ اب جس بندے کے بارے میں اللہ فرمائے کہ اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے تو اس کی بربادی کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اب بعض مرتبہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو یہ جملہ اس کے منہ پہ کہہ دوں گا، میں تو سیدھا اس کے منہ پہ کہہ دوں گا۔ یہ تانا جو پیٹھ پیچھے دیا جاتا ہے، پیٹھ پیچھے غیبت ہوتی ہے۔ منہ کے اوپر جو جملہ استعمال کرتے ہیں اسی کو تو تانا کہا جاتا ہے۔ منہ کے اوپر تعریف کرنی چاہیے، تانا نہیں دینا چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں، آپ حضرات نے شاید حدیث پڑھی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ تمہارے سامنے تعریف کرے تو اس کے منہ کے اندر مٹی ڈال دو۔ یہ حدیث آپ نے کہیں پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ جو تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی اٹھا کے ڈال دو۔ اب یہ حدیث کس بارے میں ہے؟ یہ تعریف کے بارے میں ہے یا خوشامد کے بارے میں ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تعریف کے بارے میں نہیں ہے، خوشامد کے بارے میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو کتنا خوش نصیب ہے، میں نے جنت کے اندر تیرے محل کو دیکھا ہے۔ میرے محبوب نے علی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا علی میں نے جنت کے اندر تیرا گھر اپنے گھر کے سامنے دیکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ کی تعریف کیا کرتے تھے اور عائشہ کو فرمایا کرتے تھے حمیرہ حمیرہ، اے خوبصورت رنگ والی۔ اللہ نے عائشہ کو جو خوبصورت رنگ عطا فرمایا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حسن کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اپنے صحابہ، اپنے گھر والوں کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تعریف سے شریعت مطہرہ منع نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ قرآن پاک کا حافظ قرآن اچھا پڑھتا ہے تو شریعت مطہرہ اس کی تعریف سے منع کرتی ہے؟ نہیں، میں اس کی تعریف کر سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ قرآن بہترین پڑھتے ہیں۔ کوئی سی بندے نے لباس بہترین پہنا ہوا ہے تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں ماشاءاللہ آج تو خوبصورت لباس پہن کے آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہ تعریف ان لوگوں کے لیے، ان خواتین کے لیے استعمال کرنی چاہیے جو ہمارے لیے محرم عورتیں ہوتی ہیں۔ جب خاوند نے اپنی بیوی کی تعریف کرنی ہوتے تو زبان پہ جملے نہیں آتے، اور اگر گھر کے اندر سالی آ جائے، گھر کے اندر کوئی چچا زاد یا خالہ زاد یا پھپھی زاد آ جائے اور اس نے وہ ہلکا سوٹ پہنا ہو تو کہتے شہزادی لگ رہی ہو، آج تو دلہن کی طرح نظر آ رہی ہو۔ اور بیوی نے 20,000 کا 50,000 کا سوٹ لہنگا فراق پہنی ہوئی ہو، کہتے مزہ نہیں آ رہا، تجھ سے تو وہ فلاں عورت اچھی ہے۔ تو گھر کے اندر بیوی جب کپڑا پہنے وہ کپڑا پرانا ہے یا نیا تو اس کی تعریف ضرور کیا کریں۔ یہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ عورتیں تعریف کی بھوکی ہوتی ہیں۔ اگر انسان ایک مرتبہ ان کی تعریفوں کے پل باندھ دے تو اپنے خامند کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اگر خامند کہیں ماشاءاللہ آج تو خوبصورت لگ رہی ہو، آج تو کپڑے بہترین پہنے ہوئے ہیں، آپ نے لپسٹک بھی ماشاءاللہ میرے معیار کے مطابق لگائی ہوئی ہے، آپ کے جوتے بھی اچھے ہیں، آپ نے مہندی لگائی ہے تو ماشاءاللہ مہندی کا ڈیزائن بھی خوبصورت ہے، جب اس طریقے سے تعریف ہوگی تو بیوی آپ کو تنگ کرے گی۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری کسی نے دعوت کی، جب میں وہاں پہ گیا تو کھانے کے بعد میں نے میزبان سے کہا، چونکہ میرا وہ مرید تھا، کہ میں نے آپ کے گھر والوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو بیوی پردے کے پیچھے بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس خاتون کا جس نے بہترین کھانا بنایا تھا شکریہ ادا کیا کہ آج ماشاءاللہ کھانا بہت لذیذ بنا ہوا تھا، ٹیسٹی بنا ہوا تھا، ہر اعتبار سے اچھا تھا۔ تو اس خاتون نے رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے میزبان سے کہا کہ عورت کیوں رو رہی ہے، آپ ان سے معلوم کریں۔
تو اس میزبان کی بیوی نے روتے ہوئے جواب دیا کہ حضرت آج 25 سالوں کے بعد کسی بندے نے میرے کھانے کی تعریف کی ہے، میں اس گھر کے اندر کئی سالوں سے وقت گزار رہی ہوں، میں اپنے خاوند کو بہترین ڈشیں بنا کے دیتی ہوں، بہترین سالن بنا کے دیتی ہوں، سویٹ ڈش بنا کے دیتی ہوں، قورمہ چاول بنا کے دیتی ہوں، لیکن میرے خاوند نے آج تک میری تعریف نہیں کی ہے، آپ پہلے بندے ہیں جس نے میرے کھانے کی تعریف کی ہے۔ تو گویا کہ خواتین تعریف کی بھوکی اور محتاج ہوتی ہیں، تو گھروں کے اندر اپنی جو محرم خواتین ہوتی ہیں ان کی تعریف ضرور کیا کریں۔ آج جو معتکفین حضرات ہیں جب گھروں کو جائیں گے تو بیوی نے گھر کو صاف بھی کیا ہوگا، تو جب گھر کے اندر داخل ہوں تو اپنی بیوی کی تعریف کریں، ماشاءاللہ آج تو گھر کی صفائی بہترین کی ہوئی ہے، اور گھر جا کے بیوی کو سلام بھی کیا کریں۔ کہتے تو رن مرید بن جائیں گے جو سلام کرنے والا ہے۔ وہ 3 بندے موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے تو آگے سے پولیس والوں ناکہ لگایا ہوا تھا، ان سے کہا ڈبل سواری کے اوپر پابندی ہے، نیچے اتر آؤ۔ تو نیچے اتر آئے، اس سے پوچھا کہ آپ کس کے مرید ہیں، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا دربار پہ گئے تھے پیر صاحب کو ملنے کے لیے۔ کس کا مرید ہے تو اس نے کہا میں فلاں بزرگ کا مرید ہوں۔ دوسرے سے پوچھا کہ تو کس کا مرید ہے؟ تو اس نے کہا میں فلاں بزرگ کا مرید ہوں۔ تو تھانے دار نے کہا SHO نے اسے 10 لتر لگاؤ، اسے بھی 10 لتر لگاؤ۔ تیسرا کوئی ہمارے جیسا تھا تو اس سے پوچھا کہ آپ کس کے مرید ہیں؟ تو اس نے کہا میں رن مرید ہوں۔ تو SHO نے کہا کہ ہماری اپنی پارٹی کا ہے۔ تو گھر کے اندر جو خواتین کو سلام کیا جاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر محبتیں پیدا فرما دیتے ہیں، اور تعریف کرنے کی وجہ سے دوسروں کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو تعریف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیا، آپ نے خوشامد سے منع کیا۔ خوشامد کسے کہتے ہیں کہ کوئی خوبی بندے کے اندر موجود نہیں ہے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، کوئی صفات بندے کے اندر موجود نہیں ہے، آپ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، تو اسے خوشامد کہا جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ دنیاوی اغراض، دنیاوی مفادات اور دنیاوی لالچ کی وجہ سے بندہ دوسروں کی خوشامد کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ تو تانا دینے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذی ولا الفاحش، مومن کبھی بھی تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی تانا دیتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، تو لہٰذا پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کسی کو ہم تانا نہ دیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لعنت کی جاتی ہے، کہتے تیرے اوپر لعنت، تیرے فلاں کے اوپر لعنت، اور سرائکی زبان میں کہتے لکھ دی لعنت، لکھ دی لعنت، لکھ دی لعنت۔ لکھ تو مجھے نہیں پتا کہ لکھ کسے کہتے ہیں، البتہ لکھ کا معنی لاکھ مرتبہ کہ تیرے اوپر، اور بعض دفعہ کہتے ہیں پیو دی لعنت۔ تو یہ لعنت کے جملے جو خواتین یا مرد حضرات استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر گناہ ملتا ہے۔ یہ کسی بھی مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو لعنت دینا گناہ کبیرہ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت سب سے پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لعنت زمین کی طرف آتی ہے، اللہ زمین کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ لعنت دائیں بائیں جاتی ہے، لیکن دائیں بائیں کسی کے اوپر نہیں جاتی، اللہ ہر طرف سے دروازے بند کرتی ہے۔ اس لعنت کرنے والے نے جس کے اوپر لعنت کی ہوتی ہے وہاں جاتی ہے، اگر وہ بندہ مستحق ہوتا ہے تو پہنچ جاتی ہے، مستحق نہیں ہوتا وَإِلَّا رَجَعَتْ كَقَائِلِهَا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے کے اوپر آ جاتی ہے۔ اور لعنت کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور، جس کے اوپر اللہ کی رحمت، اللہ کی لعنت ہوگی وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی رحمتوں کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دنیا کے اندر کسی کو لعنت نہ کیا کرے، لعنت نہ دیا کریں۔ تو تانا سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، لعنت سے آپ نے، اور رات میں نے بیان کیا تھا وہ یاد ہے غیبت کے اوپر، غیبت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کی۔ 3 جو گناہ ہیں یہ تینوں گناہ کبیرہ کے اندر آ جاتے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے والے بنے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کافرین سے فرمایا یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون،
جن کی عبادت تم کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ تم جو کہتے ہو نا کہ 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، پھر 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرنا، میں تمہارے خدا کی اور تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم اور نہ ہی تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب مشرکین مکہ تو کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مکہ والوں کو سنا کر جو اللہ نے آپ کے اوپر آیت نازل فرمائی بتلا دیا کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تم تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اللہ کا نام لیتے ہو، تم حقیقت کے اندر یہ جو ہاتھوں سے بنے ہوئے خدا ہیں ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو میرے بارے میں یہ توقع رکھتے ہو کہ بعد کے اندر تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو گے، میں آئندہ بھی تمہارے بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اللہ نے پھر اس آیت کے اندر کہا کہ نبی آپ دوبارہ کہہ دیں کہ جن کی عبادت تم کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ تو ان مشرکین مکہ نے اللہ کی ذات اور صفات کے اندر جن کو شریک ٹھہرایا ہوا تھا، اللہ نے اپنے نبی سے کہہ دیا کہ ان کو بتا دو کہ ان کی عبادت ہم نے نہیں کرنی۔ بعض مرتبہ معاشرے کے اندر لوگ بھی اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کچھ لوگوں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اولاد دینے والا بزرگ ہے، یہ فلاں دینے والا بزرگ ہے، اس کے پاس جاتے ہیں تو کاروبار ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں تو مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ ہمارے بزرگ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین دل کے اندر آ جائے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر یہ جملہ مسلمان کی دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جائے تو مسلمان کی زندگی کا نقشہ بدل سکتا ہے، اس کی زندگی کے اندر سکون آ سکتا ہے، اس کی زندگی کے اندر اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اپنا یہ سر اللہ کے سامنے جھکانا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکانا۔ ہم نے مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی۔ ہم نے کچھ مشکل کشا ماننا ہے تو صرف اور صرف اللہ کو ماننا ہے۔ ہم نے حاجت روا ماننا ہے تو صرف اور صرف اللہ کو ماننا ہے۔ مختار کل جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ غیب کا علم جس ہستی کے پاس ہے اسے صرف اور صرف اللہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ہمارا ایمان اور یقین بن جائے گا تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر سے ہمیں محفوظ فرما دیا۔ آخر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین پسند ہے۔ مجھے اللہ نے جو دین اسلام عطا کیا ہے میں تو اسی دین اسلام کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اب اس صورت کے اندر چند اسباق تو میں نے بیان کر دیے، اور اسباق بھی اس صورت کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ وہ کیا؟ سب سے پہلا سبق جو سورۃ کافرون کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور دوسرا سبق اس صورت کے اندر یہ ملتا ہے کہ اگر انسان کبھی سلو کرنا چاہے، مصالحت کرنا چاہے تو اچھی چیز ہے، لیکن سلو کے ساتھ ایک شرط ہے۔ اگر سلو کرتے ہوئے دین کا نقصان ہو رہا ہو، مصالحت کرتے ہوئے دین کہ کسی حکم کی قربانی دینی پیش آ رہی ہو، تو اس وقت وہ سلو کرنا قابل قبول نہیں ہے۔ وہ سلو کرنا، مصالحت کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ سلو کرنا تو خیر ہے، بہتر ہے، لیکن جہاں دین کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو، دین کے کسی حکم کی قربانی دینی پیش آ رہی ہو، تو اس وقت سلو کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مدینہ طیبہ کے اندر یہودیوں کے ساتھ سلو کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے حدیبیہ نامی جگہ کے اوپر مشرکین مکہ کے ساتھ چند شرائط کے اوپر سلو کی تھی۔ آپ علیہ السلام بھی سلو کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن سلو اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک دین کے کسی حکم کا، امر کا نقصان نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک علاقے کی طرف جہاد کے سفر پہ روانہ کیا۔ اللہ کی شان، مسلمانوں کو شکست ہوئی اور مسلمان جو باقی بچے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت عبداللہ بھی ان قیدیوں کے اندر شامل تھے۔ جب عبداللہ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا عبداللہ دین اسلام چھوڑ کر عیسائی مذہب قبول کر لو۔ کہا نہیں کرتا۔
بادشاہ نے کہا صرف اتنا کہہ دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ عبداللہ نے کہا جان تو دے سکتا ہوں، یہ جملہ زبان سے نہیں نکل سکتا۔ جان نکل سکتی ہے لیکن دل کی گہرائیوں سے یہ جملہ نہیں نکل سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دامن پکڑ لیا ہے جان جا سکتی ہے، لیکن دامن مصطفیٰ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا عبداللہ سزا دوں گا۔ تو عبداللہ نے کہا جو سزا دینا چاہتا ہے سزا دے دے، لیکن تیرے اوپر ایمان لے کے نہیں آتا، عیسائی مذہب کو قبول نہیں کرتا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی بھی جملہ نہیں کہتا۔ تو بادشاہ نے ایک جگہ کے اوپر آگ جلائی اور آگ جلانے کے بعد اس کے اوپر بہت بڑے کڑھائی کو رکھا، کڑھائی کے اندر تیل کو ڈالا، حتیٰ کہ جب آگ لگی اور آگ نے کڑھائی کو گرم کیا وہ تیل ابلنا شروع ہو گیا۔ جب تیل نے جوش مارنا شروع کیا تو بادشاہ نے کہا عبداللہ اس گرم تیل کے اندر ڈال دوں گا، کہا ڈال دے، ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے ایک مسلمان قیدی کو پکڑ کے اس کڑھائی کے اندر ڈالا، چند ہی لمحوں کے بعد اس گرم تیل کی وجہ سے اس کے جسم کے اعضاء علیحدہ ہو گئے، وہ بالکل ہی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو بادشاہ نے سمجھا کہ اب عبداللہ اس سزا کی وجہ سے عیسائی مذہب کو قبول کریں گے، ڈر چکا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا عبداللہ عیسائی مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ کہا نہیں کرتا۔ رو کیوں رہے ہو؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو چند لمحوں کے بعد اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے گی۔ اگر میرے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی میں ایک ایک کر کے اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا۔ جب بادشاہ نے عبداللہ کے عزم، استقلال اور ثابت قدمی کو دیکھا، استقامت کو دیکھا، تو بادشاہ کہنے لگا کہ عبداللہ ایمان کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا عبداللہ میری پیشانی پہ آ کے بوسہ دے دو، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ جب عبداللہ سے ایمان کی بات کی تو عبداللہ تیار ہوئے۔ جب عبداللہ سے کہا کہ پیغمبر کا انکار کرو، انکار کیا نہیں کیا۔ لیکن جب یہاں باری آتی ہے کافر کی پیشانی کو بوسہ دینے کی تو عبداللہ تیار ہو جاتے ہیں۔ جب پہلے معاملہ ایمان کا تھا تو صلح کرنے کے لیے عبداللہ تیار نہ ہوئے، لیکن جب چھوٹا معاملہ آتا ہے جہاں دین کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا تھا تو عبداللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں آپ کی پیشانی کو بوسہ تو دوں گا لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ میرے جتنے ساتھیوں کو آپ نے قید کیا ہوا ہے ان تمام ساتھیوں کو چھوڑ دیں۔ بادشاہ نے کہا اگر تو بوسہ میری پیشانی کو دے گا تو میں تمام ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ آگے بڑھے، اس کافر بادشاہ کی پیشانی کا بوسہ دیا تو بادشاہ نے عبداللہ اور تمام ساتھیوں کو رہا کر دیا۔ عبداللہ اپنی پوری جماعت کو لے کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ عبداللہ نے کافر بادشاہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اس کی برکت سے مسلمانوں کو رہا کر دیا گیا۔ تو حضرت عمر عبداللہ کا استقبال کرنے کے لیے صحابہ کرام کی پوری جماعت کو لے کر مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے گئے۔ عبداللہ سامنے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، جب عبداللہ قریب آئے تو عمر نے آگے بڑھ کر عبداللہ کی پیشانی پہ بوسہ دے دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ایک جملہ کہا، عبداللہ تو سمجھتا ہے کہ میں نے تیری پیشانی پہ بوسہ کیوں دیا؟ امیر المؤمنین مجھے تو نہیں پتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو نے اپنے ساتھیوں کی وجہ سے بادشاہ کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا، اس بوسے کی وجہ سے ساتھیوں کو چھوڑ دیا گیا، میں اس وجہ سے تیری پیشانی کے اوپر بوسہ دے رہا ہوں۔ یہاں پہ ایک مسئلے کی بات سمجھ لیں، اگر کسی انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہے اور آگے والا بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ ایمان کو چھوڑ کر کلمہ کفر کا ارتکاب کر لیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب شریعت مطالعہ کیا کہتی ہے؟ نازک مسئلہ ہے، اگر توجہ کے ساتھ مسئلے کو سمجھیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی، ورنہ کسی اور طرف مسئلہ جا سکتا ہے۔ شریعت مطالعہ یہ کہتی ہے اگر کسی بندے کی جان کا خطرہ ہے، آگے والا بندہ یہ کہتا ہے کہ ایمان کو چھوڑ دو تو آپ کو
چھوڑ دیا جائے گا۔ تو شریعت مطہرہ نے جہاں عزیمت اور رخصت کے بارے میں بتایا کہ اگر چاہو تو جان دے سکتے ہو، لیکن رخصت کے اوپر، آسانی کے اوپر عمل ہو سکتا ہے، یہ بندہ اپنی جان کی خاطر زبان سے کلمہ کفر کا ارتکاب کر لے، لیکن دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ زبان سے اتنا کہہ دے کہ ٹھیک ہے ہاں یہ مانتا ہوں، اب اس جملے کہنے کی وجہ سے وہ بندہ اس کو چھوڑ دے گا، لیکن دل کے اندر ایمان تو موجود ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے کے اندر ہمیں ان کی استقامت، استقلال اور عزم نظر آتا ہے۔ وہ تو اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن زبان سے کلمہ کفر نکالنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ یہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو کمزور ہیں تو ان کے لیے اس مسئلے کے اندر آسانی پیدا فرما دی۔ اب کسی کافر بادشاہ کی پیشانی کو بوسہ دینا یہ جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے، یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ یہ گناہ تو قابل قبول ہے، لیکن اس کی برکت سے کتنے مسلمانوں کو رہائی مل سکتی ہے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوسے کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کی جان کا خیال رکھا اور اس بوسے کو دے کر ان کی جان کو بچا کے رکھ لیا۔ تو شریعت مطہرہ قدم قدم کے اوپر ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ اس موقع کے اوپر تم نے یہ جملہ استعمال کرنا ہے، تو اس موقع کے اوپر تم نے یہ جملہ استعمال کرنا ہے۔ شریعت مطہرہ بندوں کے اوپر سختی کا معاملہ نہیں کرتی۔ اللہ قرآن میں فرماتے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بہت زیادہ مشقتوں کی والی چیزوں کے بارے میں مکلف نہیں بناتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، الدین یسر، دین سراسر آسان ہے، دین کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے ہماری یہاں بھی رہنمائی فرمائی۔ اور یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں، ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ سجدہ، رکوع، تلاوت ساری آپ ہی کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نماز کی حالت میں ہم اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، سینے کے اوپر، پیٹ کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں۔ کہاں باندھتے ہیں؟ ناف کے نیچے باندھتے ہیں نا جی۔ بعض لوگ ہاتھوں کو یوں باندھ لیتے ہیں، بعض لوگ ہاتھوں کو یوں باندھ لیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پکڑنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کے ذریعے اپنی کلائی کو پکڑتے تھے اور اپنی 3 انگلیاں بازو کے اوپر بچھا دیا کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو پکڑنے کا طریقہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو رکھتے تھے، پیٹ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتے تھے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتے تھے، اس طریقے سے پکڑ کر ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے۔ تو سنت کے مطابق ہاتھ کو پکڑا کریں، سنت کے مطابق اپنے ہاتھ کے رکھنے کا اہتمام کیا کریں، تاکہ اللہ نماز کے اندر بھی سنتوں کو ثواب عطا فرما دے۔ اب یہ جو ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں، کب باندھنے ہوتے ہیں؟ جب بندہ روٹی لینے کے لیے مسز کے پاس جائے، وہ کہتے ہیں نا شناختی کارڈ ہوگا تو روٹی ملے گی، شناختی کارڈ ہوتا ہے تو گھر میں داخلے کی اجازت ہوتی ہے، ورنہ نو انٹری کا بورڈ ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ کب باندھے جاتے ہیں؟ جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ ہمارے مدارس کے اندر جو بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہوئے ہاتھوں کو یوں باندھ لیتے ہیں۔ تو فقہائے کرام نے اس طریقے سے ہاتھوں کو باندھنے سے منع کیا ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ نہ باندھے جائیں، ہاتھوں کو بالکل چھوڑ کے کھڑا ہونا چاہیے۔ اور بعض مرتبہ لوگوں کو دیکھا گیا جب وہ مصافحہ کرتے، معانقہ کرتے ہیں تو جھک کے معانقہ کرتے ہیں، کبھی گھٹنوں پہ ہاتھ لگا رہی ہوتی ہے۔ تو اس سے بھی علماء کرام نے، فقہاء کرام نے منع کیا ہے۔ اب ایک ہوتا ہے مصافحہ کرنا اور دوسرا ہے معانقہ کرنا۔ مصافحہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے۔ اس طریقے سے جب کوئی بندہ مصافحہ کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک ہے معانقہ کرنا۔ معانقہ کہتے ہیں اپنی گردن کو گردن کے ساتھ ملانا۔ وہ ایک کندھے کے اوپر جب یہ ٹھوڑی آئے گی تو گردن آپ اس کے اندر خود بخود مل جائے گی۔ اور عربوں کے ہاں تو طریقہ ہے، وہ جب معانقہ کرتے ہیں تو اپنی رخسار کو رخسار کے ساتھ لگا کے یوں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عربوں کے اندر جب بھی معانقہ کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے معانقہ کریں یا بڑے معانقہ کریں، وہ رخسار کے ساتھ رخسار کو لگا کے پورا دن وہ یہی اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے ہماری ہر جگہ رہنمائی فرمائی ہے۔ سورۃ الکافرون کا ترجمہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور آئندہ بھی میں
عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کرتا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس صورت سے ملنے والے تمام اسباق کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔